السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال. میں ہوں سیدہ شناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سٹی صاحب. السلام علیکم. سٹی صاحب، آپ نے بون آف کنٹینشن قرار دیا تھا کل جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات ہیں، ان پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اور ملکی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ان کو قرار دیا تھا. اس کے سلجھاؤ کی طرف کیا قدم اٹھائے گئے یا کوئی پروگریس ہوئی یا نہیں؟ آپ نے اکتوبر نومبر کے قریب شو میں ایک پریڈکشن کی تھی، جس کے بعد ویورز نے آپ سے سوال بھی کیا تھے کہ وہ پریڈکشن کیوں پوری نہیں ہو پائی. تو ہمیں اس کا تھوڑا سا کلو ملا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کائنڈ آف منحرف رہنما کہہ لیں لیکن نیشنل اسمبلی میں تو ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ نومبر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات تقریباً طے پا چکے تھے. اچھا، اس طرح کی اسپیکولیشن ہوا میں ہے، لیکن اس کے لیے وہ 3-4 اور بڑی اہم باتیں بتاتے ہیں. وہ یہ کہ 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے لانگ مارچ کی کال دوں گا، لیکن فائنل کال بعد میں آئی. اس سے پہلے ہی مذاکرات شروع ہو گئے تھے، جس کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے اور بیرسٹر گوہر بھی اس کا حصہ تھے، اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب ظاہر ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب تھے. اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں طے پا گئی تھیں، جس کا اشارہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بعد میں ایک انٹرویو میں بھی دیا تھا، لیکن شاید وہ جھجک رہے تھے ساری تفصیلات بتاتے ہوئے. اور وہ جو چیزیں طے پائیں ان میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی تھی، اور ایک جہاز محسن نقوی صاحب کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو اور بیرسٹر سیف کو کہ جا کے وہ عمران خان صاحب کو تفصیلات بتائیں، اور یہ دونوں گئے بھی، جو حقائق بتاتے ہیں، جو خبروں میں بھی آیا. پھر وہاں پر ایک ویڈیو میسج کی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی اور کے موبائل پہ ریکارڈ نہیں کروانا، وہ ٹیمپر ہو سکتا ہے، بیرسٹر گوہر کا موبائل دیا جائے. لیکن پھر اسی میں 3 رینجرز اہلکاروں کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، جن کو کچل دیا گیا ہٹ اینڈ رن کیس، اس کے بعد یہ سب کچھ سبوتاج ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی تھی اور ہر قسم کے کمپرومائز پر آ چکی تھی، لیکن پھر سب معاملات ختم ہو گئے. آپ کو کتنی سچائی دکھائی دیتی ہے اس انکشاف میں؟ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ڈیل کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مکمکا ہو گیا ہے. بات کرنے سے مکمکا نہیں ختم ہوتا، وہ چلتا ہے. آہستہ آہستہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کنسیشنز ہوتی ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ڈیل کا لفظ جو ہے نا وہ پسند نہیں آتا لوگوں کو. ایسے لگتا ہے کوئی انڈر ہینڈ بات ہو رہا ہے کوئی. اچھا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوریٹ ورڈ ہے ڈیل، آرٹ آف دا ڈیل. تو سارا وقت ڈیل کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ایکچولی ڈیل ہی ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ لے لیں ہم یہ لے لیتے ہیں. ڈیل ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے. مگر وہ ڈیل ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے اس کا ٹائر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو ڈیل جو ہے نا وہ ٹرکی ڈیل، کمپرومائز تو ہوتا ہے. اچھا، تو میں نے یہ ڈیل کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سم تھنگ از ہیپننگ. اس کے بعد اب مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بات چلی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 یا 26 یا 27 کی رات جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 رینجرز مارے گئے، دے کیم انڈر ٹرک، تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہارڈ لائن لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا، اب جو میرا اس وقت موقف یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بشرا بی بی بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. This was my view. Not Gandapur or anybody else, but بشرا بی بی. اور بشرا بی بی اس وقت آزاد بھی تھی. گرفتاری تو بعد میں ہوئی جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اسی لیے گنڈاپور کے ساتھ اختلافات بھی تھے ان کے. گنڈاپور خود کرنا چاہ رہے تھے لیڈ، بشرا بی بی نے کہا میں لیڈ کروں گی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جانا ہے آگے کہ نہیں جانا، اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا، یا سنجانی رہنا ہے. وہ بھی میرا خیال انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے. مگر سچویشن ایسے ڈیولپ ہوئی اس وقت کہ پھر یہ آگے انہوں نے بشرا بی بی نے کہا میں آگے چلتا ہوں، بی چوک کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور سنجانی کے مقام پہ تنازع تھا. تو پھر فائرنگ بھی ہوئی، یہ بھی ہوا، وہ ہو گیا، سارا کچھ ٹھپ ہو گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کچھ صداقت ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی ڈیل ہونے جا رہی تھی جس میں خان صاحب آزاد ہو جاتے اور خان صاحب پھر ایک سیاسی طور پہ باہر نکلتے اور کوئی ایسا مکمکا ہوتا فوج کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے نئے الیکشن ہو جاتے، یہ فارم 47 والی بات ہی ختم ہو جاتی اور عمران خان فیئر اینڈ سکوائر الیکشن جیت کے واپس آ جاتے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں تک بات پہنچی تھی، نہ ہی پہنچ سکتی تھی. تو اور پھر یہی ہوا کہ وہ کیونکہ کمزور انیشیٹو تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس لیے پھر وہ کامیاب نہیں ہوا. So I think that's what happened at that stage. اچھا سٹ صاحب، جیسے کل آپ نے فرمایا تھا کہ دانہ ڈالتے ہیں اور پھر
واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا ریئیکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی صرف ریاست دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کس حد تک جایا جا سکتا ہے یا موڈ کیا ہے, اور محرک بنا لیا گیا اس واقعے کو سبوتاج کرنے کے لیے, رینجرز کی شہادت کے معاملے کو محرک بنا لیا گیا سبوتاج کرنے؟ اچھا, ہوتا ایسے ہے کہ ہمیشہ اس قسم کے فیصلے کے اندر جب یہ ڈسکس کیا جاتا ہے آپس میں, جی, تو وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چیز, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوں گے وہاں اس وقت جو کہہ رہے ہوں گے عمران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی, یو کانٹ ٹرسٹ ہم. کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں لیٹس موو آن, ابھی سارا کچھ تو ہو نہیں جا رہا, لیٹس ڈیفیوز دا سچویشن. بہت گرمی چڑھی ہوئی ہر جگہ پہ, ٹھنڈ کریں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے لڑائی جھگڑے اس وقت, تھوڑا سا دانے وانے ڈالیں, تھوڑی بات تو آگے چلائیں, دیکھیں کہاں تک جاتی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہر پارٹی میں بھی ہوتا ہے اور کے اندر بھی ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ ڈیولپمنٹ تھی. میرا نہیں خیال اس سے کوئی کانکریٹ چیز نکلنی تھی. میرا ابھی بھی خیال یہی ہے کہ کوئی خان صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی, نہ خان صاحب کریں گے نہ یہ کریں گے, بیکاز اس کا نقصان ہو جائے گا دونوں کو. مگر یہ ہے کہ کوشش ضرور ہوگی کہ ٹیمپریچر جو ہے سارا اس کو لو کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچر ہائی رہے گا تو معیشت کا نقصان ہو جاتا ہے, سیاست جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ بیانڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی تھنگ سبسٹینشیل. ٹیمپریچر لو کرنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے اور علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار نہ کیا؟ میرا یہ موقف تھا کہ وہ ہوگا. جی, میرا خیال تھا کہ بشرا بی بی کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر ان کی رہائی کا یا ٹرانسفر ٹو بنی گالہ ہو جائے گی. اب پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں بنی گالہ کی, مگر خان صاحب نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. اور میرے خیال پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا خان صاحب بنی گالہ نہیں جائیں گے. جی, جس دن خان صاحب بنی گالہ چل گئے اس دن یہی لگے گا کہ خان صاحب نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. سو اس لیے آئی تھنک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا عائشہ, یہ کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی بات نہیں نکلے گی. اور مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان صاحب نے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ہارڈ لائن لے لی ہے. انہوں نے گنڈا پور کو فارغ کر دیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور سارا وقت کمپرومائز کرنے کے موڈ میں تھا. خان صاحب نے دیکھا کہ وہ تو کام نہیں چلا اور اس لیے گنڈا پور کو چھٹی کرا دی. اب جو نئے صاحب کو لے کے آئے ہیں سہیل صاحب کو, وہ تو بالکل لڑنے والا آدمی ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے. تو خان صاحب نے اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا ایک چال چلی ہے کہ لیٹس ناٹ ٹیک دا ہارڈ لائن. اچھا, اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے, ان کو ملنے دے, خان صاحب جو بھی ان کو ہدایت کرتے ہیں ان کو چلنے دے جیسے یہ کرتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کی جائیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے ایسی کوئی بات نہیں, ہم ابھی بھی آپ کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو کھلی چھٹی مل جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ ان کو کابینہ, وہ کہتے ہیں میں نے کابینہ بنانی ہے اور میں نے خان صاحب کو ملنا ہے, یہ ملنے نہیں دے رہے. ٹھیک, اور پھر عدالت سے انہوں نے اجازت لی ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے میں تو بیٹھا تھے آ جان, وہ بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ راستے میں پنجاب پولیس بیٹھی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, مگر ایونچولی میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 15 days میکسیمم ملاقات خان صاحب کی ہو جائے گی. اچھا سٹی صاحب, اس میں جو انہوں نے کمیٹی کے انگریڈینٹس بتائے ان میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور محسن نقوی صاحب بھی ہیں. چلیں باقی دو تو پاکستان تحریک اس وقت ان لوگوں کی طرف سے اب اس بات کی وضاحت آئے گی یا اس معاہدے یا بات چیت کی کوئی اور ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ آخر عمران خان صاحب کے پرسپیکٹو سے کیا بات کی گئی؟ نہیں, کوئی نہیں آئے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نہیں, بالکل نہیں آئے گی. خاموشی اختیار کی جائے گی, دبا دیا جائے گا بات کو, بالکل اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. یا اگر ہوگا بھی تو کہے گا ایسی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. ہاں, رانا صاحب یہی کہیں ایسی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. اچھا, محسن نقوی بات ہی نہیں کرے گا. ہاں ظاہر ہے وہ اور چیزوں میں بہت مصروف ہے. محسن نقوی صاحب کے پاس ٹیبل میں بہت کچھ ہے کرنے کو. چلیں ہم آگے موو کرتے ہیں اور ایک ایسی موضوع کی طرف جاتے ہیں جو ہے سلگرا مسلسل. حالانکہ سیز فائر ہو گیا, معاہدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا اور اس کے لیے دنیا میں رہنماؤں کو بھی انوائٹ کیا اور بڑا اس کا کریڈٹ بھی لیا. اس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک پیش قدمی کر رہی ہے مغربی کنارے کے حوالے سے, جس کو لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ, جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. حماس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہے تھے غیر مسلح ہونے کی اور ہتھیار ڈالنے کی, لیکن اب اسرائیلی اقدامات کے بعد ان کا کہنا کہ مکمل سپورٹ امریکہ واپس لے لے گا. پریکٹیکلی کیا امریکہ ایسا کرے گا؟ نہیں. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننٹ ہو جائے جی, اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ نکل آئے اس میں سے. نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, جو وہ چاہتے ہیں وچ از کمپلیٹ انیکسیشن, وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اب نیتن یاہو کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے, جی, نیتن یاہو نے کیا کیا, آنکھ مار دی پارلیمنٹ کو
کہ آپ کھڑے ہو جائیں. جی میں تو آپ کھڑے ہوں گے تو پھر میں کہہ سکوں گا میں کیا کروں. اپنی پارٹی کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہے اس وقت پہلے فیز میں. پارلیمنٹ جو ہے اس میں ان کے پارٹنرز ہیں نا, رائٹ ونگ پارٹنر جو کہتے ہیں نیکسٹ کرو یہ. تو یہ گیم ہو رہی ہے. یہ پارلیمنٹ سے وہ ایسے اقدامات کرانا چاہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں کیا کروں, میری تو پارلیمنٹ نے یہ کر دیا, مجھے تو کرنا پڑے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات سمجھتا ہے, اسی لیے اس نے وینس کو اور ان لوگوں کو وہاں بھیج دیا, اور وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہم خود آ گئے ہیں کہ جی ہم یہاں خود آ کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہاں بٹ وہ دیر سینگ جے ڈی وینس سیٹ کہ یہ سمبولک تھا, میں نے پتہ کیا اپنے سورسز, تو یہ سمبولک تھا. نہیں یہی کہیں گے نا سمبولک ہے. سمبولک کیا ہے, دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. ابھی جو سرویز ہو رہے ہیں وہاں سیاسی طور پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے میجورٹی اوپینین جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہے. جی وہ کہتے ہیں نیکس کریں, ماریں, ختم کریں پیلسٹینینز کو. دیٹ از دی پبلک اوپینین ان اسرائیل. پھر یہ تو سب کو پتہ چل گیا کیونکہ سرویز ہو رہے ہیں. جی اب پارلیمنٹ سے بھی انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا اسی بیانیہ کو کہ گو اینڈ ڈو اٹ. یہ بڑا ضروری ہے بیکاز آگے جو اسٹیپ آنا ہے وہ آنا ہے حماس کی ڈس آرمنگ. جی دیٹ از اے پرائم پرپز آف نیتن یاہو. حماس نے ہتھیار نہیں گرانے. جی یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہتھیار نہیں گرائے گا تو پھر ہم انیکس کر لیں گے. اور انیکسچر اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم کریں گے کیونکہ یہ ہتھیار نہیں گرائیں گے, ہم نے انیکس کر کے ان کو نکالیں گے, ماریں گے ان کو. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہاتھ سے بالکل یہ باہر نکل جائے گی. وہ سارا جو اس نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, ابراہیم اکارڈز, یہ وہ سعودی عربیہ کو ساتھ لے کے, پاکستان کو بھی ساتھ لے کے وغیرہ وغیرہ, وہ فارغ ہو جائے گا. تو آئی تھنک واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ کسی طریقے سے جلدی کوئی انٹرنیشنل فورس جس کی بات انہوں نے کی تھی وہ وہاں پہنچ جائے تاکہ اسرائیلی آرمی کو ہم دھکیلیں اور کہیں پش بیک کریں. اگر انٹرنیشنل فورس نہیں آئے گی تو اسرائیلی آرمی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی اتنی آسانی کے ساتھ. انٹرنیشنل فورس آ جائے گی تو حماس بھی تھوڑا خیال رکھے گا اور وہ بھی خیال رکھیں گے. اب اس کے اندر بہت جلدی کرنی پڑے گی ان کو, مگر ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ کون کنٹریبیوٹ کرے گا اس انٹرنیشنل فورس میں. ابھی صرف ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے کینیڈا سے اور ایک آئی ہے فرام UK. مگر یہ تو ٹھیک کافی سارے لوگ وہاں چاہیے ہوں گے ٹو ٹیک چارج, اور پھر بہت سے جو رولز ہیں آف انگیجمنٹ وہ ابھی تک طے بھی نہیں ہوئے. تو یہی ساری پریشانی ہے کہ ایونٹس جو ہیں بہت ریپڈلی موو کر رہے ہیں فارورڈ. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو دھمکیاں نہیں دے رہا, وہ تو حماس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. جی اچھا, یہ ریپڈلی جیسے موو کر رہے ہیں, یہی وجہ تھی کہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا اس سے پہلے جو ملاقات جیرڈ کشنر نیتن یاہو کی ہوئی اور انہوں نے معاہدے میں سے کچھ اہم چیزیں نکالی اور کچھ ڈالی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں مغربی کنارے کا تذکرہ نہیں تھا اور یہی پوائنٹ اٹھایا بھی گیا, لیکن حماس کو شاید فورس کیا گیا مختلف کنٹریز کی جانب سے کہ آپ اس پہ آمادگی ظاہر کریں. تو اب جو حماس اس وقت مطالبہ کر رہا تھا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا, وہ گارنٹی مانگنا بجا تھا کیونکہ اسرائیل کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک بار سیز فائر ہو جائے, ہم حماس کو پسپا کریں اور پھر ہم آگے پیش کریں. وہ گارنٹی تو دے رہے تھے نا انٹرنیشنل فورس. جی یہ 8 مسلم ممالک پلس ادرس جنہوں نے اپنے سولجرز بھیجنے تھے تاکہ اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے, حماس ہٹ جائے اور یہ ٹیک کنٹرول کر لے. دیٹ واز اے گارنٹی. وہ اس کے تو بھی رولز بھی نہیں بنے. ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہوگی, کیا ہوگی. کیا وہ اگر ان کو حماس نظر آتا ہے کہیں, کیا حماس کے ساتھ لڑائی کریں گے, ان کو زبردستی ڈسارم کریں گے, نہیں کریں گے, کیا کریں گے. تو اینڈ دا لاسٹ تھنگ دے وانٹ از کہ حماس کی لڑائی اسرائیل سے ہٹ کے اور انٹرنیشنل فورس کے ساتھ شروع ہو جائے, کیونکہ انٹرنیشنل فورس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دے میں بیکم ویری اگریسو. کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے, نکلیں یہاں سے, اور نہیں نکلتے تو فائرنگ ہو جائے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. تو وہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور انٹرنیشنل فورس اس کے بہاف پہ شروع ہو جائے گی. اور انٹرنیشنل فورس میں ترک فوج کے اوپر کیوں اسرائیل اعتراض کر رہا ہے بطور پیس کیپنگ مشن؟ جناب وہ پاکستان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے اور ترکی کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ دے آر سمپیتھیٹک ٹو حماس اینڈ ٹو دی مسلم کاز. اس لیے وہ یورپ زیادہ تر دیکھیں نا, برٹن سب سے زیادہ جو راسکل ملک ہے نا وہ ہے برٹن, جو کہ یہ ساتھ چل رہا ہے, اور کینیڈا بھی ساتھ ہے امریکہ کے آن دس ایشو. تو دے آر ٹرائنگ, اب آسٹریلیا آ جائے گا, کوئی یورپین کنٹریز, جرمنی آ جائے گا. دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے نیٹو کے اندر ہی اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے, ایک آدھ باہر سے لے لیں. مگر جیسے یہ ساری اگریمنٹ ہوئی اور اس کے اندر حماس کو ڈسکس بھی نہیں کیا, ان کی رائے بھی نہیں لی, ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. تو یہ مسلم ممالک کو سامنے کر دیا آن بہاف آف حماس. پھر یہ گئے اور انہوں نے جا کے حماس کو مرم پٹی کی اور سمجھایا نہیں. تو اب کیا ہوگا اگر یہ انٹرنیشنل فورس آ جاتی ہے اور ان کے کلیشز ہو جاتے ہیں ود حماس, دین واٹ ول ہیپن؟ پھر تو اور بڑے مسئلے بن جائے گی. یہ مسلم کنٹریز کی جو فوج ہے وہ تو نہیں جائے گی پھر یہ کرنے. دے ول ناٹ کریک ڈاؤن آن حماس.
اس معاملے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹینڈ لینا کہ امریکی حمایت کھو دے گا اسرائیل، یہ کس حد تک میٹیریلائز ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بڑا مشکل ہے عائشہ، کیسے اسرائیل کنٹرولز دی امریکن کانگریس، اسرائیل کنٹرولز the Senate, Israel controls the money strings of all the political parties. Israel ko na karna is not easy for any American president. Right. It's difficult. So اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معاہدہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا میرے سے یہ نہیں ہوتا، میری کوئی بات نہیں سنتا، چلے ٹھیک ہے پھر لڑ لو آپس میں، کر لو یہ کر لو وہ کر لو. اس قسم کی بھی سچویشن آئے گی، آپ دیکھیے گا. یا کوئی فالس فلیگ جو آپ آلریڈی بتا. ہاں وہ تو خیر ڈیفینیٹلی پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کرنا اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر فالس فلیگ کرنا پڑے گا نا. اور وہ پہلے بھی اسرائیل نے کیا، دے آر ماسٹرز آف فالس فلیگ، وہ کریں گے. اور اس کے بعد جب فالس فلیگ ہوتا ہے تو پھر اتنی سوئفٹلی وہ اپنی فوج کو بیچتے ہیں کہ آپ سب فالس فلیگ بھول جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. سو آئی تھنک اسرائیل از ریڈی فار دیٹ. شاخ نازک پہ ہی ہے بنا یہ سارا معاملہ، اور اس میں ہمیں اسرائیل کی پیش قدمی سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی نیت ابتدا سے ہی جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، سیز فائر ہو رہا تھا، تبھی سے ٹھیک نہیں تھی. باقی موقع کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. آرٹ آف دا ڈیل لکھنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کلا بازیاں اب ہمارے پروگرام میں زیر غور آئیں گی، اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو سارے ہی ٹاپسی ٹروی پالیسی قرار دے رہے ہیں کہ پہلے وہ ملے الاسکا میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پابندیوں کی دھمکی دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی بات کی، پھر وہ میٹنگ بھی روک دی، اور اب 2 بڑی آئل کمپنیز جو رشیا کی ہیں ان کے اوپر پابندیوں کا اعلان کر دیا. یہ پابندیاں یوکرین جنگ روک پائیں گی؟ نہیں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پیوٹن کے ساتھ بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. مطلب ہے کہ پیوٹن جنگ جیت رہا ہے. اگر تو وہ ہار رہا ہوتا تو پھر کچھ مکمکا ہو سکتا تھا. اگر ایک بندہ جنگ جیت رہا ہے وہ کیسے اپنے ہتھیار گرا دے اور جنگ کو روک دے. سو ابھی تو انٹرنیشنل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا از ریکروٹنگ نیرلی 30,000 ٹروپس ایوری منتھ. ان کی تو بہت بڑی ریکروٹمنٹ پالیسی چل رہی ہے. اور ادھر یوکرین کے جو مرد ہیں وہ تو بہت سی مائگریشن ہو گئی ہے اور دیئر آرمی از ڈوئنڈلنگ بائی دی ڈے. تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہونے والا ہے یوکرین، رشیا ول ٹیک چارج اینڈ پھر تو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس صورت میں رشیا ول ناٹ اسٹاپ دا وار. اب خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پیار محبت سے گپا مار کے ٹھاپ ٹوپ لے کے ہاتھ ملا کے اس کی تھوڑی عزت کر کے تو اس کو منانا. ناٹ ایٹ آل. اس کا بڑا کلیئر کٹ ہے. وہ 2022 کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور 2022 کے بعد ایک سینکشن نہیں، پتہ نہیں کتنے سینکشنز یورپ اور امریکہ لگا چکا ہے. ایک ٹیبل ہے میرے پاس، فیبرری 2022 میں کوئی 5,000 کے لگ بھگ مختلف سینکشنز لگ چکے تھے ریشن کمپنیز کے اوپر. اور پھر کوئی 23 کے اندر کوئی 18,000 سینکشنز لگ چکے تھے. اچھا. 24 میں کوئی 23,000 سینکشنز لگ چکے تھے. 25 میں ابھی تک 24,000 سے زیادہ سینکشنز لگ چکے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سینکشنز جو ہے وہ امریکہ نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد کینیڈا آتا ہے، سوئٹزرلینڈ، یورپین یونین، فرانس، UK، آسٹریلیا، جاپان. تو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے رشیا کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ کوئی 4.5% کے قریب تھا، وچ از اے ویری ہیلتھی ریٹ آف گروتھ آف دی اکانومی. وہ شاید تھوڑا سا یہ سینکشنز کی وجہ سے 0.5% یا 1% کم ہو گیا، بٹ وہ پنچ نہیں کر رہا ان کو. اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا، اس کو نظر آ رہا ہے وکٹری از راؤنڈ کارنر. تو اس لیے پیوٹن نہیں بات مانے گا کسی قسم کی بھی، جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی یوکرین کو کنسیشن دے. اس کے 4 ڈیمانڈز ہیں، وہ ہلے گا نہیں اپنے ڈیمانڈ سے. ایک اس کا یہ ہے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے، اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہوگی، جو اس کے پاس آلریڈی کانکر کر چکا ہے وہ. نمبر 2، یوکرین سے کوئی کنونشنل ملٹری فورس یہاں نہیں رہے گی جو کہ ہمیں بعد میں ہمارے ساتھ جنگ کر سکے، وہ ختم کرنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نیٹو میں یہ نہیں جائے گا، ڈون باس سے بھی نکل جائے گا، نیٹو میں بھی نہیں جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کہیں اور نہیں، ارادے نہیں ہیں ہمارے کسی اور ملک کے ساتھ یہ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ 1990-91 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب کہ یونیفیکیشن آف جرمنی کا ایک ایشو بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا برلن وال جو ہے وہ 90 میں میرا خیال گری ہے، 89 میں یا 90. تو اس وقت گورباچوف واز دا لیڈر آف رشیا،
اور یہاں سے بل کلنٹن امریکہ سے تھے. بل کلنٹن نے جو گورباچوف کو یہ پرسویڈ کیا کہ آپ یونیفائی ہونے دیں جرمنی کو, ایک جرمنی بننے دیں. انہوں نے کہا وہ تو بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, تو یہ آدھا تو آلریڈی کمیونسٹ ہے, کیسے ہوگا. ہی واز ناٹ ریڈی. مگر انہوں نے اس کو وعدہ کیا کہ اگر آپ نہ رکاوٹ ڈالیں اس میں, ہمیں یونیفائی کر لینے دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ نیٹو آپ کو تنگ نہیں کرے گا, کسی صورت میں بھی یہ اگریسو موو نہیں ہوگی, یہ کمپرومائز ہوگی. اور اس بیسس کے اوپر رشیا نے انہیں کہا آپ یونیفائی کر لیں. مگر پھر بعد میں جا کے دے بروک دیئر ورڈ اور نیٹو بنا لیا یہ, اور نیٹو کے ساتھ ساری پش کرتے گئے ایک ایک کر کے سب کو پش کر کے یوکرین تک پہنچ گئے. تو یہ تو اٹ واز ایکسٹینشن آف دا کولڈ وار ایٹ اے ٹائم when the cold war had ended, ختم ہو چکا تھا سوویت یونین. تو اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی. مگر یہ یورپین پاورز اور امریکہ یہ اپنا اس کو نیٹو بنا کے اور اس کو رکھنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے فلسفہ یہی تھا کہ اور رشیا کو جو ہے نا اور انڈر پریشر رکھا جائے, نہیں تو یہ پھر نہ بڑا ہو جائے اور پھر نہ جا کے مسئلے ہمارے لیے کریٹ کرے. تو وہ تو نہیں بھولے نا کہ بیٹریل جو تھی, اور پھر انہوں نے آ کے وہی کیا کہ سب کو نیٹو میں آہستہ آہستہ کر کے لے لیا. اور نیٹو کا رول تو پتہ نا آپ کو, an attack on one is to be considered as an attack on the other. اگر تو سارے ایک ہی ڈیفنس تھی, اور وہ ساری کی ساری امریکہ نے فنڈ کی تھی. So this is an American ploy. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین کی طرف سے 19th پیکج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ نئی سینکشنز, اور برطانیہ نے بھی نئی سینکشنز کا اعلان کیا. زیلنسکی بھی لندن پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ میٹنگ کریں گے کہ رشیا کو مزید دباؤ میں کیسے لایا جا سکتا ہے, اور جو فروزن ایسٹس ہیں اس سے ایڈ کیسے مل سکتی ہے. رشیا نے اس کو ریزسٹ کیا ہے, بٹ رشین پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جھکوں گا امریکی پابندیوں کے آگے. یہی سوال جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن 6 مہینے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ رشیا کا کیا حال ہوتا ہے. تو 25% آف دا بجٹ وہ ان آئل اینڈ گیس ریونیو سے رشیا کو آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے عرصے تک رشیا سسٹین کر پائے گا؟ یہ پابندیاں انڈائریکٹلی چائنا اور انڈیا پہ نہیں ہیں. نہیں, دیکھیے 6 ماہ تک تو اگر یہ سینکشنز چلتے ہیں اور انڈیا بھی اپنی امپورٹ کم کر دیتا ہے اور چائنیز کمپنیز بھی اپنی امپورٹ کم کر دیتی ہے, تو ضرور فرق تو پڑے گا رشیا کو. بٹ میرا خیال ہے رشیا کی کوشش ہے اگلے 3 مہینے میں ریپ اپ کر لیا جائے جنگ کو, اور وکٹری اناؤنس کر دی جائے, اس کا ایک الگ امپریشن ہوگا. That's right. تو پھر یہ تو مطلب ہے کہ وہ ہارڈ لائن تو لیں گے, تو نیگوسیشنز تو نہیں توڑیں گے نا. دے ول کیپ ٹاکنگ اینڈ فائٹنگ, اور جیسے جیسے فائٹنگ بڑھتی ہے رشیا ول بی وننگ اینڈ یوکرین ول بی لوزنگ. تو رشیا کی پوزیشن بہتر ہوگی رادر دین دوز آف دی یورپینز اینڈ یوکرین. سو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 3 months آپ دیکھیں گے پیش قدمی ان آل دیز ایشوز. بٹ یہ ہے کہ کیا یہ سینکشنز کی وجہ سے رشیا کمزور ہو جائے گا اینڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو فائٹ اور کنٹینیو ٹو فائٹ, دیٹ از ناٹ رائٹ. But at the same time, Zelensky is asking for weapons, کہ long range missiles. اچھا, اب یہ this is the issue. اگر تو امریکہ نے لانگ رینج ویپنس ٹاماہاک میسائلز دے دی, تو دین رشیا ول آلسو لانچ سم ویری بگ offensives. پھر یہ ہاتھ سے باہر گیم نکل جائے گی. ابھی تو وہاں ہو رہی ہے نا, پھر دس ول بیکم این ایسکلیشن. اس کو ول بی ٹریٹڈ لائک اے ویری سیویئر ایسکلیشن, اینڈ دین I'm afraid nuclear issues will start playing a role. یہ ٹاماہاک میسائلز جو ہیں, they are capable of reaching the far corners of Russia and creating and devastating the landscape. Alright, جتنے آرٹیکلز ان پابندیوں کے بعد چھپ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی پریشر آئے گا چائنیز اینڈ انڈین کمپنیز پہ, اور یہ بھی رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ چڑی کمپنیز نے آئل پرچیز کم بھی کر دی ہے, رشین آئل پرچیز. تو ایٹ دا سیم ٹائم جو ایشیا پیسیفک سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی سائڈ لائنس پہ میٹنگ ہونی جا رہی ہے پریزیڈنٹ شی سے, اینڈ ٹرمپ از ولنگ کہ وہ اس سے بات کریں گے اباؤٹ دس آئل پرچیز. چائنا بھی پیچھے ہٹے گا جیسے انڈیا نے تھوڑا کمٹ کر دیا؟ نہیں, چائنا بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. انفیکٹ میرا خیال ہے چائنا اور بھی مدد کرے گا رشیا کی. یہ جو خبریں آ رہی نا جی فلانی کمپنی نے تھوڑی کم کر دی, یہ نان سنس. یہ دس از جسٹ اے ویسٹرن پروپیگنڈا کہ جی امپریشن یہ کریٹ کیا جائے کہ ہماری اسٹریٹجی ورک کر رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے نا, 5% انکریز ان آئل پرائز, وچ مینس کہ سپلائی کم ہو گئی ہے نا. تو اب ہو سکتا ہے باقی ملک جو ہیں وینیزویلا اینڈ ادرز اپنی آئل آؤٹ پٹ بڑھا دیں, پھر کیا ہوگا. So you know, I don't think this will make much of a difference to either China or India. اچھا سٹی صاحب, جو آسیان سمٹ ہو رہا ہے یا جو ایشیا پیسیفک سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی سائڈ لائنس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بات کریں گے اباؤٹ آئل چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. سو ریئر ارتھ کے معاملے کو لے کر جو چائنا نے تھوڑے عرصے پہلے ٹائٹ کیا ایکسپورٹ, 1 نومبر سے اسی کو لیتے ہوئے 100% ٹیرف عائد کرنے کا ایک بیان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا تھا. تو
اس سے پہلے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر ریئر ارتھ کے معاملے کو لے کر بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, ٹیرف کے معاملے پر بھی؟ دیکھیے چائنا نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہی ہم آپ کے ساتھ کریں گے, جو ہتھیار آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اب یہ ہتھیار ہے کیا؟ یہ بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے, اس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں تھی. اب کیونکہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا. ایک ہے منرلز, ایک ہے ریئر ارتھ منرلز, دونوں میں فرق ہے. منرلز میں گولڈ بھی آ جاتے ہیں, کاپر بھی آ جاتی ہے, یہ بھی آ جاتی ہے. ریئر ارتھ اور ریئر ارتھ منرلز, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر میجر ٹیکنالوجیکل بریک تھرو کے اندر ان کا ایک رول ہے. چپس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ رول ہے ان ایوری تھنگ. یہ ٹیلی فون کے اندر ہے, ہر جگہ میں ہے. وہ پوری لسٹ بنائے نا آپ تو آپ کو چیز مس ہی نہیں ہوگی جس کے اندر ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان کا استعمال نہیں ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ریئر ارتھ منرلز ہیں تو صحیح, پاکستان میں بھی ہیں مائنز میں, چائنا میں بھی ہیں, لیٹن امریکہ میں بھی ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, رشیا میں بھی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اور ریئر ارتھ منرلز کا اور نکالنا, دوسرا یہ ہے کہ ان کو ریفائن کرنا, جو چائنا کرتا ہے سب سے زیادہ, جس کی ساری کی ساری 90% کیپیسٹی ریفائن کی وہ چائنا کے پاس. چائنا نے یہ پالیسی 30 سال پہلے سوچ کے اڈاپٹ کر لی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ریئر ارتھ یہ ہے اگلی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے, فیوچر آف دا ورلڈ, وہ اس میں یہ بڑی کریٹیکل ہوگی. تو اس لیے ڈیولپ کریں مائنس کو بھی, اسٹاک کریں, اسٹاک پائلز بھی کریں, اور ریفائننگ کیپیسٹی بنائیں وچ از ویری ڈیفیکلٹ بیکاز بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہ. تو انہوں نے یہ بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کر کے ریفائننگ کیپیسٹی بنا لی. اب کسی اور ملک کے پاس اس قسم کی ریفائننگ ہے, تھوڑی سی ہے آسٹریلیا کے پاس, مگر اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اب آسٹریلیا کی مائننگ انڈسٹری کافی بڑی انڈسٹری ہے, ون آف دی بگ ایکسپورٹس. تو اب چائنا نے یہ ایکسپورٹ کنٹرولز لگا دیے کہ جی ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے یا ریسٹرکٹ کریں گے. اور یہ یو ایس اسپیسیفک لگتے ہیں آپ کو؟ دے آر ناٹ یو ایس اسپیسیفک بٹ دے آر اسپیسیفک ٹو کنٹریز دیٹ یوز ریئر ارتھ فار ٹیکنالوجی. اس سے اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, اس میں فرانس ہے, جرمنی ہے, آف کورس یو ایس ڈیفینس ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے اس کا. تو آئی تھنک یہ ابھی شارٹ ٹرم میں تو بڑی تکلیف ہونی شروع ہوگی. آلریڈی ریئر ارتھ کے جو پرائسز ہیں گوئنگ اپ, اینڈ چائنا لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ پیر مار رہا ہے نا, پاکستان میں بھی آ گیا ہے, ادھر بھی چلا گیا ہے کہ جی ریئر ارتھ نکالو, ریئر ارتھ نکالو. یہ ایک دن, 2 دن, 2 سال, 5 سال کی بات نہیں ہے. یہ مائننگ کرنا, پورا انفراسٹرکچر سیٹ اپ کرنا اور اس کے بعد ریفائن کرنا, اٹس اے لانگ پروسیس. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ تو اگلے 2-3-4 مہینے کے اندر لاٹ آف دیز ایشوز ول ہیو ٹو بی ریزالوڈ. تو آئی تھنک چائنا نے اس کو ذرا ٹائٹ کر لیا, اینڈ آئی تھنک شارٹ ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نکال بھی لے, ریفائن نہیں ہو سکتے. سو ہی کانٹ یوز دم. And so automatically defense industry and other technology requirement industries, جس میں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں, فونز بھی آ جاتے ہیں, پرنٹرز بھی آ جاتے ہیں, ایوری تھنگ آپ سمجھیں, لیپ ٹاپس, چپس, ایوری تھنگ از پارٹ آف دیز آر ویری ویری ویلیوبل ریئر ارتھ, اسی لیے ان کو ریئر ارتھ کہتے ہیں. تو آئی تھنک what you see in the next 2-3 months is کہ اگر چائنا کو اور رشیا کو تکلیف ہوگی بیکاز آف سینکشنز, تو امریکہ کو اور ویسٹ کو بھی تکلیف ہوگی بیکاز ایکسپورٹس, ریئر ارتھ ایکسپورٹس ول بی ریسٹرکٹیڈ. یعنی جو ان کی رگ ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے. تو بیک اینڈ پہ ظاہر ہے بیک ڈراپ میں کوششیں چل رہی ہوں گی کہ اس میٹنگ کو کامیاب بنایا جا سکے. ہاں, مگر نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوگی. کوئی بریک تھرو, کوئی ایسے اناؤنسمنٹ نہیں ہو 1 نومبر سے 100% ٹیرف آن چائنیز نہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ یونیلیٹرلی یہ چیزیں کر دیتا ہے, پھر یونیلیٹرلی وڈرا نہیں کرتا, پھر کر بھی دیتا ہے کبھی کبھی. تو یہ نہیں, آئی تھنک دا چائنیز اس سے کہ جی تسی کیتا اسی بھی کرتا ہے, ہوں تسی ہٹاؤ گے تو اسی بھی دیکھ لوں گے ایٹ دیٹ لیول. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کے لیے یو ٹرن لینا ان حالات میں, میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ یوکرین وار جو ہے کہتا تھا راتوں رات آتے ساتھ میں رکوا دوں گا ودن 24 کتنے مہینے ہو گئے اس کو, اب جنوری سے لے کر اب تک 8-9 مہینے ہو گئے نا, اور کوئی سولوشن از نو ویئر ان سائٹ. کبھی یس کرتا ہے, کبھی نو کرتا ہے, کبھی بھاگتا آتا ہے, کبھی جاتا ہے, نتھنگ. پیوٹن تکڑا ہے. اسی طریقے کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی ہی از گیٹنگ نو وے ود چائنا, دھمکیاں دے رہا ہے. یہاں تک کہ انڈیا کے ساتھ ہی از گیٹنگ نو وے ود انڈیا. آپ چائنا رشیا تو چھوڑ دیں, انڈیا کو بھی یہ نہیں دھمکی دے کے کام کروا سکا. ایک دوسری طرف تو یہ سارا فیل ہو گیا دا ٹیرف. دوسری طرف یہ کہ جو وار کو روکنا ہے اسرائیل کے ساتھ, مر کے روک تو دیا ہے, سیز فائر کروا لی ہے, مگر دیٹ کین بریک ایٹ اینی ٹائم. اور ایز وی اسپیک
ابھی بھی ایز وی اسپیک کلنگز ہو رہی ہیں وہاں, بامبنگز بھی ہو رہی ہیں اور اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو آئی تھنک دیٹ آلسو از ناٹ گوئنگ اینی وے. حالانکہ بڑی اس پہ امیدیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. اسرائیل اس کو سابوٹاج کرے گا. اسرائیل نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنی عوام کو کہ ہم نے ویسٹ بینک کو انیکس کرنا ہے, ہم نے یہاں سے سب کو نکال دینا ہے, ہم نے ایجپٹ پہ گھسا دینا ہے, ہم نے جارڈن میں گھسا دینا, ہم نے یہاں نہیں رہنے دینا. یہ اٹس اے ویری بگ ایجنڈا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہاں تک جائے گا اس ایجنڈے کو روکنے کے لیے. اور یہ ایجنڈا اگر پورا ڈونلڈ ٹرمپ نہ روک سکا اس کو تو ابراہیم اکارڈ اور یہ اکارڈ تو سارے فارغ ہو جائیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی لیگیسی کیا رہے گی؟ آئی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس لیے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ واز سپوز ٹو بی دا گریٹ پریزیڈنٹ جو سب سے زیادہ جو جنگیں جو ہیں ان کو روک کے اور امن کی بات کرتا ہے, وہ تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا. ہی از فیلڈ ان رشیا, ہی از فیلڈ ان چائنا, ہی از فیلڈ ان غزہ, ہی از فیلڈ ایون ان یورپ. وہ بھی ساتھ نہیں, ان کو بھی ساتھ نہیں لے کے چل سکا. وہ ابھی تک آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کو کہ نہیں پھر ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, وہ ہم بھی سینکشنز لگائیں گے. وہ بھائی وہ تو کسی اور کام کے لیے سینکشن لگانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سیٹلمنٹ ہو جائے. یورپ تو کہتا ہے ہم نے سیٹلمنٹ نہیں ہونے دینی, ہم نے تو رشیا کو نکالنا ہے یہاں سے. تو دیر از اے بگ ڈفرنس. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جو رشیا نے لے لیا رکھ لینے دیں, یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے بھی نکالنا ہے, ہم نے نہیں رکھنے دینا. ان کو اپنا خطرہ ہے نا اس میں. اچھا, وہ بنایا ہوا خطرہ وہ کسی وقت ڈسکس ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ رشیا آنا چاہتا ہے اور آگے. رشیا بالکل نہیں آنا چاہتا, مگر انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا. ٹھیک ہے, انہیں یوکرین کی صورت میں اپنے دفاع کا ایک بہانہ ملا ہے. ریئر ارتھ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو جو ہے تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پانی کے معاملے پر ہوگی. میرا خیال ہے وہ ریئر ارتھ کے معاملے کو لے کر چائنا اور امریکہ کے درمیان چھڑ چکی ہے. لیکن پانی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نایاب ہوگا, کیونکہ اے آئی کے سسٹم میں پانی کا استعمال بھی بہت زیادہ. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ اس میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے جیسے یہ سمٹ ہوگا اور پھر جو ملاقات ہوگی دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ ملتا ہے کانکریٹ, کوئی ڈیل ہو پاتی ہے یا نہیں. سیٹھی صاحب کے انالیسس کے مطابق تو ڈیل نہیں ہونے جا رہی. تو چلیں ہیڈ لائنس تو بن جائیں گی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, کل کے شو میں آپ نے اچانک ایک شخصیت کا تذکرہ کیا تو تب مجھے بھی خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں آج کل. تو میرے بجائے ڈاکٹر کاشف سرگودھا سے ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. کون سی شخصیت ہیں یہ؟ کون ہے سیٹھی صاحب؟ فیصل واڈا صاحب آج کل کدھر ہیں؟ کل وہ تو بتائیں وہ کدھر ہیں آج کل؟ آپ واڈا صاحب کو مس کر رہے ہیں نا, بکاز وہ آ کے ہمیشہ ہلچل شروع ہو جاتی ہے جیسے وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. ہاں, تو چلیں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ واڈا صاحب جہاں بھی گئے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے پاکستان آج. اور ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ کڑاکے نکالیں گے اور ابھی آنے والے ہیں ٹی وی کے اوپر. کس کے کڑاکے؟ اب یہ کس کے کڑاکے نکالیں گے وہ تو آپ کو خود پتہ چل ہی جائے گا, مگر واڈا صاحب تو واڈا صاحب ہے نا. اب انتظار فرمائیے. ان کی واپسی سے تو نومبر اور دلچسپ ہونے کی نشانیاں مل رہی ہیں. ہاں, میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا کی کرنا چاہیے نومبر ہی, چلنے کا سیٹھی صاحب دیکھی چلو دیکھی چلو, اسے آپ ہی سمجھاؤ. ویسے وہ گئے کہاں تھے؟ وہ نے کہا آپ نے نہیں بتانا میں کہاں گیا تھا, چھوڑے ہوتے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنی پڑتی ہے نا, ادروائز خبر نہیں ملتی نا. ویسے یہ تو پتہ کی بات تھی کہ وہ گئے کہاں تھے اور پھر وہ اچانک آئے کیوں؟ نہیں, وہ اپنے کوئی ذاتی کام تھا. اچھا اچھا, چلیں اسی پہ ہم سازش نہیں تھی. اچھا ہاں ٹھیک, سازش ساری یہاں ہو رہی ہے, باہر کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہم نے سارا باہر جو ہو رہا ہے اس پہ ڈسکس کر لیا. سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں سازش یہاں ہو رہی ہے. اینیویز, میاں والی سے محمد طارق خان. فلسطین کا جو ایشو ہے اس پہ ہم پبلکلی پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے کھل کر, اور ہم اس کے اگینسٹ اسرائیل کے مخالف جذبات عوام کے اندر بہت زیادہ ہیں. بحیثیت پاکستانی ہم کنفیوز ہیں کہ ہم فلسطینی ریاست کو کس طرح اون کریں. پبلکلی ہم ہیں کس کے ساتھ؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, جب سے اسرائیل وجود میں آیا اور پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے ہمارا تو ایک ہی موقف رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, بیکاز اٹس اے یوسرپیشن آف پاور, اور وہی ہمارا موقف رہا ہے. مگر ہم دور ہیں نا فرام اسرائیل. مین جو ایشو ہے وہ تو عرب اسٹیٹس کا ہے وہاں. اچھا, اب یہ صورتحال رہی ہے اور ہماری عوام جو ہے اس کو ہم نے یہی پڑھایا لکھایا سکھایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. یہاں تک کہ آپ کے جو پاسپورٹ بنتے تھے ابھی بھی ایسے ہی ہے, اس کے اندر مور لگائی جاتی تھی, اور ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. تو ہم تو ایک جیسے کہتے ہیں نا پکا ایک سٹینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں خاص ڈسکشن بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں اسرائیل سے, ہمیں اسرائیل سے خطرہ بھی نہیں ہے, تجارت بھی نہیں ہے, اینڈ سو آن. تو اس لیے ٹھیک ہے اتھے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرب کنٹریز جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں ٹو ریکگنائز اسرائیل. یہ نیشن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. اچھا, اب جب صورتحال ایسی ہے تو پھر ہمارے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے.
کہ جی آپ بھی ریکگنائز کریں, کیونکہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو یہی سکھایا گیا ہے کہ اسرائیل از اے فیشسٹ اینڈ زائنسٹ اسٹیٹ, اور اس کو نہیں جینے نہیں دینا چاہیے, ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے پھر ہم امہ کا تو حصہ ہیں, سو وی ہیو آلویز گون along with this. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے اندر جو عرب نیشنز ہیں ان میں سے جو زیادہ پاورفل ہیں وہ آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, ہم نے بھی اپنی ترقی کرنی ہے, یہ لڑ کے کام ہونا نہیں ہے, ہم ویسٹرن کیمپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, سارا تیل اور یہ وہ سارا ویسٹرن ایڈ ہے, ٹریڈ ہے اینڈ سو آن. تو بہتر یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی مکمکا کر لیا جائے, کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن ڈھونڈ لی جائے, اسرائیل کو سمجھا لیا جائے کہ آپ کو ختم کرنے نہیں جا رہے. اچھا, اس کے اندر ہمارے پہ پریشر پڑ جاتا ہے. پھر یاد رہے کہ اسرائیل کی بات تو چھوڑیں, جب MBS نے پاکستان کی حکومت سے, نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا, یمن کے خلاف اسسٹنس مانگی تھی اور ٹروپس مانگے تھے, تو میرا خیال ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو تیار ہو گئی تھی, ٹھیک ہے یمن کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں, سعودی عربیہ جو ہے اس بینیفیکٹر ہمیں بڑا ہماری مدد کرتا ہے سو آن. مگر عمران خان نے اس وقت شور ڈال دیا کہ ہم کسی باہر فورن ایڈونچر کے ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیجیں گے, اور اتنا شور ڈالا کہ پبلک اوپینین بھی خان کے ساتھ تھا. اور اس لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سعودی عربیہ مانگ رہا تھا آپ سے ہیلپ, اور ہمارے کیسے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے, مگر پریشر پڑا, میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے, اور سمجھانے کی کوشش کی محمد بن سلمان کو, سو وہ ناراض ہو گئے, اس نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے, جب آپ کی ضرورت پڑی تو آپ پیچھے ہٹ گئے, پارلیمنٹ لے گئے تھے. تو اب وہ تو یمن کی بات تھی, اب اسرائیل کی بات تو اور بہت درجے خطرناک ہے. اور اب یہاں پھنس گئے ہم, جینوئنلی پھنس گئے ہیں. ایک طرف وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود سعودی عربیہ اینڈ دا UAE, دوسری طرف ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج وہ ایران کو اٹیک کر رہے ہیں, کل ہمارے اوپر کر سکتے ہیں, تو وہاں بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں, امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران کے خلاف مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم ایک ٹائٹ سچویشن میں ہیں جس میں ہمیں کافی کچھ جگلنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو اب ہم حصہ تو بن گئے ہیں ان آل دیز اکارڈز, بیکاز سعودی عربیہ نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. اب سعودی عربیہ کو آپ نہ نہیں کر سکتے, امریکہ کو آپ نہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے آپ ساتھ چل رہے ہیں. چائنا کو آپ نے سمجھا دیا کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے, اور اسرائیل کا مسئلہ بھی نہیں ہے چائنا کے لیے. سو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن ہے. ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیوں نہیں مظاہرے ہوئے, ڈیمونسٹریشن کیوں نہیں ہوئی. اب دیکھیے ہوئی تو ہے نا, جماعت اسلامی نے ڈیمونسٹریشن کی ہے کراچی میں, اسی طریقے کے ساتھ چھوٹی پارٹیز نے بھی ادھر ادھر ڈیمونسٹریشن کی ہے. سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں کرے گی, وہ تو گورنمنٹ کے اندر ہے. ڈیمونسٹریشن تو باہر کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہی کرتی ہیں, یا عوام کو وہی نکالتی ہیں. PTI والے جو ہے میں حیران ہوں, انہوں نے ابھی تک اسرائیل اور پیلسٹائن کے اوپر کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کی. میں اس دن پوچھ رہا تھا سلمان راجہ صاحب سے کہ بھئی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, دس از اے گریٹ کاز, آپ لوگ اور کوئی نہیں آپ کو نکلنے دیتے, مگر اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. بانی کا کوئی ٹویٹ تک نہیں آیا پیلسٹائن. اور عمران خان صاحب پچھلے سال کچھ بات کی تھی, اس سال بات ہی کوئی نہیں. اس سال تو صرف اتنا ہم نے سنا ہے کہ جمائمہ کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آزاد ہوتا تو میں ان کی جنازے پہ ضرور پہنچتا. یہ ان کی بات ہوئی ہے. حالانکہ بہت سے PTI کے ان کے قریبی ساتھی وفات پا گئے اور یہ ان کی فیونرل پہ نہیں گئے, بیکاز ان کو بشرا بی بی نے کہا تھا آپ نے نہیں جانا, جو بھی ہے. تو اب اس قسم کی سچویشن ہے. پاکستان کی بڑی مشکل حالات میں ہے اس وقت. امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے, سعودی عربیہ کو نہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے. میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, جس کے اوپر میری کچھ تھوڑی سی تنقید بھی ہو گئی کچھ ایسے کوارٹر سے, کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس رائٹ ناؤ. تو اب یہ حکومت جو ہے یہ کیسے سعودی عربیہ کے ساتھ جائے گی یا امریکہ کے ساتھ جائے گی. فارچونیٹلی فار دس گورنمنٹ وہ ابھی کچھ ہونے نہیں جا رہا. بہت مشکل حالات آ رہے ہیں آگے, مگر آئیں گے ضرور. وقت آئے گا جب ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس وقت کیا کریں گے آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ول ڈو اٹ. سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں آگے بہت مشکل حالات آ رہے ہیں, جیسے ابھی مشکل نہیں ہے آگے ان ٹرمز آف دس ایشو. اوکے چلیں. ایک اور پریڈکشن سیٹھی صاحب نے آپ کو دے دی. اس کے علاوہ سانوا کینٹ سے اسد چودھری واشنگٹن سے ویڈیو کی صورت میں انہوں نے سوال بھیجا اپنا. پروفیسر مرزا ندیم بیگ ملتان سے, سیف اسپین سے آپ کے سوالوں کا بہت شکریہ. آنے والے پروگرامز میں کریں گے شامل, کوشش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. تھینک یو. تھینکس.